بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم آج کی نشست میں جن احادیث کا مطالعہ کریں گے ان کا نمبر ہے 1174 سے 1187۔ آئیے ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1174، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہ ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں اکٹھی اور مغرب و عشاء کی 7 رکعتیں اکٹھی ادا کیں۔ راوی حدیث کہتے ہیں، میں نے کہا، ابو شعتہ، میرا گمان ہے آپ نے ظہر کو مؤخر یعنی ظہر کی نماز کو دیر سے اور عصر کو مقدم یعنی عصر کی نماز کو پہلے ادا کیا ہے۔ اسی طرح عشاء کو مقدم، عشاء کی نماز کو آپ نے پہلے ادا کیا، اور مغرب کو مؤخر یعنی مغرب کی نماز کو بعد میں ادا کیا۔ ابو الشعتہ نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ 1174 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہ ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں اکٹھی، مغرب اور عشاء کی 7 رکعتیں اکٹھی ادا کیں۔ راوی حدیث کہتے ہیں، میں نے کہا، ابو شعتہ، میرا گمان ہے آپ نے ظہر کو مؤخر یعنی ظہر کی نماز کو دیر سے ادا کیا، عصر کو مقدم یعنی کہ عصر کی نماز کو پہلے ادا کیا، اسی طرح عشاء کو مقدم، عشاء کو پہلے ادا کیا، مغرب کو مؤخر یعنی کہ مغرب کو بعد میں ادا کیا۔ ابو شعتہ نے کہا، میرا بھی یہ خیال ہے۔ مقیم ہونے کی صورت میں ایک سفر میں ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے مقیم۔ مقیم جو ہے وہ قیام کیا ہوا ہے، وہیں رہ رہا ہے، وہ سفر میں نہیں ہے۔ مقیم ہونے کی صورت میں جمع کرتے وقت پہلی نماز کے بعد والی سنتیں چھوڑ دینی چاہیے۔ مثلاً اگر ظہر اور عصر کو جمع کیا ہے تو ظہر کی آخری سنتیں، اور مغرب و عشاء کو جمع کیا ہے، مغرب کی سنتیں نہ پڑھی جائیں۔ حدیث نمبر 1175، یہ حضرت مورخ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نماز اشراق پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، نہیں۔ میں نے دریافت کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کا اہتمام کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں۔ پھر میں نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ادا فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، میرا خیال یہ ہے کہ آپ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ 1176، یہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہمیں کسی صحابی نے نہیں بتایا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اشراق پڑھتے دیکھا ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم میرے گھر تشریف لائے، غسل فرمایا، پھر 8 رکعتیں پڑھیں۔ میں نے اس سے زیادہ ہلکی نماز نہیں دیکھی تھی، البتہ آپ رکوع سجود مکمل کرتے تھے۔ 1177، یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اشراق پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا مگر میں ادا کرتی ہوں۔ حدیث نمبر 1177، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول کریم کو نماز اشراق پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا مگر میں اسے ادا کرتی ہوں۔ حدیث نمبر 1178، یہ حدیث حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا انہیں ترک نہیں کروں گا۔ وہ یہ ہیں، ہر مہینے کے 3 روزے،
نماز اشراق اور سونے سے پہلے نماز وطر کی ادائیگی۔ حدیث نمبر 1178، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا انہیں ترک نہیں کروں گا۔ وہ یہ ہے ہر مہینے کے 3 روزے، نماز اشراق اور سونے سے پہلے نماز وطر کی ادائیگی۔ 1180، یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعت ذہن نشیں ہیں، 2 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں اس کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد گھر میں، 2 رکعتیں عشاء کے بعد گھر میں، ان کے علاوہ 2 رکعتیں نماز فجر سے پہلے پڑھتے تھے، اور ایسا وقت تھا کہ میں اس میں کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ 1180، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم سے 10 رکعت ذہن نشیں کی ہیں، 2 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں اس کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد گھر میں، 2 رکعتیں عشاء کے بعد گھر میں، اور اس کے علاوہ 2 رکعتیں نماز فجر سے پہلے پڑھتے تھے، اور ایسا وقت تھا کہ اس میں کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ 1182، اور یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 سنتیں، نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ 1182، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 سنتیں اور نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں کہیں نہیں چھوڑتے تھے۔ اس پہلی والی حدیث میں حضرت ابن عمر میں نماز ظہر سے پہلے 2 سنتیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھنے کا ذکر ہے۔ پہلی والی حدیث میں ابن عمر میں نماز ظہر سے پہلے 2 سنتیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے میں نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھنے کا ذکر ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنی معلومات کے متعلق بیان کیا ہے، اس لیے دونوں میں کوئی تضاد نہیں۔ رسول کریم بعض اوقات 2 رکعتیں پڑھتے تھے، جسے حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا ہے، جبکہ آپ 4 رکعت بھی ادا کرتے تھے، جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ 1186، یہ حدیث حضرت محمود بن ربیعہ نے فرمایا میں نے حضرت عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ ان لوگوں میں سے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت عتبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں قبیلہ بنو سالم میں اپنی قوم کو نماز پڑھایا کرتا تھا، میرے اور اس قبیلے کے درمیان ایک وادی حائل تھی، جب بارشیں ہوتیں تو اسے عبور کر کے ان کی مسجد تک پہنچنا میرے لیے دشوار ہو جاتا، اسی لیے میں نے رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میری نظریں کمزور ہو چکی ہیں، یہ وادی جو میرے اور میری قوم کے درمیان بہتی ہے، جب بارشیں ہوتی ہیں تو اسے عبور کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور میرے گھر میں کسی جگہ پر نماز پڑھیں تاکہ میں اسے ہمیشہ کے لیے جائز نماز بنا لوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عنقریب آؤں گا۔ چنانچہ ایک دن جب سورج چڑھ آیا تو رسول کریم اور حضرت ابو بکر صدیق میرے پاس تشریف لائے۔ رسول اللہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، میں نے آپ کو اجازت دی تو آپ نے بیٹھنے سے پہلے اپنے گھر کے کسی حصے میں ہمارا نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ اپنے گھر کے کس حصے میں ہمارا نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کے لیے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں میں پسند کرتا ہوں، وہاں نماز ادا کی گئی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا، ہم نے بھی آپ کے پیچھے صفیں درست کیں، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیر دیا، ہم نے بھی آپ کا سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیر دیا،
پھر میں نے موٹے آٹے اور گوشت سے تیار کردہ کھانا پیش کیا۔ آپ ہی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ جب اہل محلہ کو پتہ چلا تو رسول کریم میرے گھر میں تشریف فرما ہے تو وہ لوگ پے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ بہت سے لوگ میرے گھر میں جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، مالک ابن حسن رضی اللہ عنہ کیا ہوا؟ وہ ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، وہ منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ایسا مت کہو، اگر تم اسے نہیں دیکھتے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کا کلمہ پڑھنے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہے۔ اس شخص نے کہا، ویسے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہم تو اس کی دوستی اور کلام اور سلام منافقین کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جہنم پہ حرام کر دیا جو اللہ کی رضا کے لیے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طویل حدیث کو بیان کرنے کا مقصد بیان کیا ہے۔ ایسے حالات میں نوافل کو باجماعت ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس حدیث میں رسول اللہ کھڑے ہوئے، حاضرین خانہ نے آپ کے پیچھے صف بندی کی، اس طرح آپ نے بھی باجماعت 2 رکعت پڑھائیں۔ واضح ہے باجماعت نوافل کا اہتمام کسی پروگرام کے تحت نہیں تھا، بلکہ اتفاقاً یہ صورت بن گئی تھی۔ دیگر حدیث میں بھی ایسے مواقع پر نوافل کی جماعت کرانا ثابت ہے، لیکن باقاعدہ اعلان کر کے نوافل کا جماعت کا اہتمام کرنا صحیح نہیں، کیونکہ جاہل لوگ عبادت جماعت کی بنا پر انہیں فرض خیال کرنے لگیں گے۔ البتہ نماز تراویح کا باجماعت اہتمام اس سے مستثنیٰ ہے۔ نیز اس حدیث سے بہت سے مسائل ثابت ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ حسب ذیل ہیں۔ معذور لوگ اگر مسجد میں آنے کی سکت نہیں رکھتے تو وہ گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ معذور لوگ اگر مسجد میں آنے کی سکت نہیں رکھتے تو وہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مہمان خصوصی کو عمدہ سے عمدہ کھانا کھلانا مناسب اور شان ہے۔ سوچے سمجھے بغیر کسی پر کفر یا نفاق کا فتویٰ لگانا جائز نہیں۔ محض رواجی اور رسمی کلمہ کام نہیں، بلکہ کمر ثمر آور ہوگا، جس کے پڑھنے سے اللہ خوشنودی مقصود ہو۔ ان مسائل کا اس احادیث میں ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ حدیث نمبر یا آخری حدیث ہے آج کے پروگرام کی 1187۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں کچھ نماز پڑھ لیا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ 1187۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں کچھ نماز پڑھ لیا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ اس احادیث کے مطابق جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے اسے قبر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس احادیث کے مطابق جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے اسے قبر سے تشبیہ دی ہے جس میں عبادت نہیں کی جاتی۔ اس گھر کے باشندوں کو میت سے تشبیہ دی ہے جس سے نیک کام نہیں ہو سکتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ جزاک اللہ خیرن۔ اگر کسی شخص کو کوئی سوال ہے تو وہ مجھ سے عرض کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔ بائے، خدا حافظ۔